میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال السلام علیکم. میں ہوں میاں رضوان اور ہمارے ساتھ آج ہمیشہ کی طرح منصور خواجہ صاحب ہیں. تو ہم منصور خواجہ صاحب سے آج کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم منصور بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. جی منصور بھائی، سب سے پہلے آج کا سوال ہے، کافی لوگوں نے بھی پوچھا ہے، آپ مختصر ترین الفاظ میں دین کو بیان کیجیے. دین کے بارے میں جو ہے روایات میں، قرآن حدیث میں ویسے بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ملتی ہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ ویریفائڈ نہیں ہے، میں نے اسے دوبارہ ویریفائی نہیں کیا، تو دو لفظوں میں نے ایک تعریف دین کی جو ہے نا وہ پڑھی ہے، اور وہ دو لفظ ہے خدمت خلق، جس میں پورا دین سمو جاتا ہے. تو اس کو میں آپ کو ایز اے ریفرنس کہہ سکتا ہوں کہ خدمت خلق ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں پیار محبت بھی ہونا چاہیے، لوگوں سے خدمت کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیز تو وہی تبھی پیدا ہوگی جب آپ دین پہ چلیں گے. تو اس دو لفظوں میں میرے خیال سے کافی شارٹیسٹ فارم میں آپ دین کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ. یہ تو ہو گئی نا ایک جو روایت بیان کی ہے. آپ اپنے تجربے یا اپنے الفاظ میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں. آپ اپنے مطلب اس کے اوپر بتائیں گے آپ کیا کہتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس میں شریعت بھی آ جائے، روحانیت بھی آ جائے، دنیا بھی آ جائے، تو ذاتی تجربے سے میں بات کر سکتا ہوں. علم تو میرے پاس نہیں ہے. اس میں جو چیز میں نے جو دیکھی ہے، جو چیز اللہ تک پہنچاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں جی روحانیت مل گئی، شریعت کی بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی، قرب الہی بھی مل گیا، سارا کام ہو گیا، تو وہ ابھی تک جو چیز سمجھ آئی ہے وہ محبت اور ذکر. یعنی کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو. اس کے بعد ماں باپ کی باری آتی ہے. پھر اسی طرح آپ کے سیکوینس میں اگر جائیں، ہیرارکی میں جائیں، تو آپ کے بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بھی رزق میں آتے ہیں. تو محبت جو ہے وہ آپ جب اللہ سے کریں گے تو اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذکر بھی صحیح کریں. تو میرے خیال سے محبت اور ذکر ایک دو چیزیں ملائی جائیں تو بڑا حد تک آپ کا جو ہے نا وہ معاملہ پورا ہوتا ہے. کیونکہ ذکر جو ہے وہ آپ کی عبادات کو کور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا بندہ جو ہے وہ دین پہ چلنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. اس کے مشاہدہ ہے یا تجربہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اگر وہ نمازی نہیں ہے تو وہ نماز سے آ جائے گا. ذکر سے بڑی چیزیں کھل جاتی ہیں، روحانیت تو ملتی ہی ملتی ہے. اور محبت دل میں ہے تو اللہ کا خود ملتا ہے، خدمت خلق والا معاملہ کھل جاتا ہے. جب اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی مخلوق سے بھی کریں گے، ان سے بھی آپ کا کنیکشن بلڈ ہوگا. اللہ آپ کو دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی دے گا، کیونکہ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے خود بہت محبت کرے گا. اور یہ سیکوینس قرآن شریف میں موجود ہے جو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول سے کرو. پھر اہل بیت کی باری آ جاتی ہے، پھر ماں باپ ہیں آپ کے، پھر آگے ہیرارکی میں باقی سب رشتے دار ہیں، یعنی کہ آپ کے بیوی بچے، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں. تو یہ سارا جو اگر آپ اس کو سمو لینا ایک چیز میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کا بہت حد تک معاملہ آپ کو مکمل ہو جاتا ہے. تو میرے تجربے میں تو یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو بات وہی آتی ہے کہ آپ نیچے والوں پہ رحم کرو تو اوپر والا آپ پہ رحم کرے گا. تو بیسیکلی اس میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے. اس میں پھر آپ کی خدمت خلق میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اپنی نمازیں بھی درست رکھیں، ذکر بھی کریں، محبت کریں. میرا تو پیغام ذاتی جو میں یہ ایسے نہیں کہ میں کسی کی روایت کی کتاب سے بتا رہا ہوں، جو چیز میں نے ذاتی تجربے سے سیکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اگر کسی انسان کو توجہ کی ضرورت ہے تو آپ اس سے محبت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے اور محبت کریں. اگر پھر بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو اور محبت کریں. یعنی کہ آپ اگر یہ بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہی خوراک ہے اس کی. وہ محبت سے جو ہے نا اسی طرح سے بھی آ جائے گا. دوسری طرف اگر آپ اسے جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا. تو لوگ آپ کے پاس تبھی آئیں گے جب آپ ان سے محبت کریں گے. دنیا میں بھی اس وقت آپ دیکھ لیں گے جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ نفرت کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا. تو نفرت پھیلانا، جنگیں کرنا یا برائی پھیلانا یہ تو شیطان کا کام ہے. تو ایک مسلمان یا مومن کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ نفرتیں پھیلائے. ہاں اگر آپ کو جنگ مسلط کر دیا ہے تو ڈیفینس میں آپ جنگ کرتے ہیں، وہ ایک غلط چیز ہے، وہ معاملہ اور ہوتا ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے شفیق تھے کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے آپ انتہائی رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے، بہت پیار سے محبت سے ملتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ کے بارے میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب آپ جنگ کے میدان میں جاتے تھے اتنے غضبناک ہوتے تھے. یعنی دونوں طرف انتہا ہے، ایک طرف محبت کی انتہا ہے، رحمت کی انتہا ہے، دوسری طرف اگر جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو پھر آپ نے جنگ کے میدان میں بھی اس سے لڑنا ہے. تو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ اعتدال جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ محبت اور ذکر الہی یعنی کہ اللہ سے آپ کا تعلق، اور محبت یعنی کہ مخلوق سے آپ کا تعلق. یہ دونوں چیزیں ہوں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس ہو جاتا ہے. بہت شکریہ جی. امید ہے آپ نے بڑا اچھا سمجھایا. امید ہے سب کو سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر اور سوالات کے ساتھ آئیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو.